نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بواز بلند ہدیہ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم کہ جس کی توفیق سے ہم 20 صفر المظفر کو تیسرے جمعۃ المبارک کے موقع پر اللہ رب العزت کے حضور اس کے پاک در میں پاک گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اور اس پر عمل پیرا ہونا اپنی پیاری بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم میں ایک دل رکھا ہے اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ دل 2 قسموں کا ہوتا ہے۔ بولیے، دل کتنی قسموں کا ہوتا ہے؟ 2 قسموں کا۔ ایک دل کو قرآن مجید نے قلب سلیم کہا۔ بولیے، کون سا دل کہا؟ قلب سلیم۔ قلب کہتے ہیں دل کو۔ ایک دل کو قلب سلیم کہا اور ایک دل کو قرآن نے قلب مریض کہا۔ پوچھا باری تعالی، یہ قلب سلیم کون سا ہوتا ہے اور قلب مریض کون سا ہوتا ہے؟ بتایا وہ دل جس دل میں حسد آ جائے، کینہ آ جائے، تکبر آ جائے، رعونت آ جائے، چھپے ہوئے گناہوں کا دل دادا اور چھپے ہوئے گناہوں کو پسند کرنے والا جو دل بن جائے، اس دل کو دل مریض کہتے ہیں۔ اور وہ دل جو محفل میں بیٹھا ہو یا تنہائی کے عالم میں بیٹھا ہو، جس بندے کا دل حسد سے پاک ہو جائے، جس کا دل تکبر سے پاک ہو جائے، جس بندے کا دل رعونت سے پاک ہو جائے، جس بندے کا دل جھوٹ سے پاک ہو جائے، چغلی سے پاک ہو جائے، غیبت سے پاک ہو جائے، چھپی ہوئی نفرت سے
پاک ہو جائے اور وہ دل جو ان ساری بری اخلاق سے پاک ہو کر اللہ کی محبت کو، اللہ کے رسول کی محبت کو جو بندہ اپنے دل کا گہوارہ بنا لے، فرمایا وہ دل حقیقت میں قلب سلیم ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، پوچھا باری تعالیٰ سے، پوچھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ نے ہمیں بتا دیا کہ یا دل قلب سلیم ہوتا ہے یا قلب مریض ہوتا ہے، یہ دو طرح کے دل ہوتے ہیں۔ پوچھا باری تعالیٰ یہ دل اگر کوئی بندہ چاہے کہ اس کا دل قلب مریض کی بجائے قلب سلیم میں تبدیل ہو جائے تو وہ کیسے ہوگا؟ اس کا کوئی راستہ بھی تو بتائیے کہ ہم ایسا دل اپنا بنا لیں کہ بس اس دل میں فقط مولا کی یاد رہے، ایسا دل بن جائے جس دل میں فقط مولا کا دھیان رہے، مولا کا ذکر رہے، مولا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کی تڑپ اور خواہش رہے۔ پوچھا باری تعالیٰ وہ دل جو دل مریض نہ رہے بلکہ قلب سلیم بن جائے، وہ نعمتوں والا دل ہمیں کیسے ملے گا؟ تو قرآن نے جواب دیا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ چاہے کہ وہ اپنا دل قلب مریض کی بجائے، قلب مریض کون سا ہوتا ہے؟ جس میں حسد ہے، تکبر ہے، جھوٹ ہے، نفرت ہے، رشتہ داروں کے خلاف بغض ہے، جاننے والوں کے خلاف بغض ہے، نہ جاننے والوں کے خلاف کینہ ہے، اناد ہے، جھوٹ ہے، چگلی، یہ ساری برائیاں جس دل میں ہو اس دل کو دل مریض، قلب مریض کہتے ہیں۔ پوچھا باری تعالیٰ اگر ہم اپنے قلب مریض کو قلب سلیم میں بدلنا چاہیں تو کیسے کریں؟ فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ دل تو میں نے دیے ہیں دو، بولیے کتنے دیے ہیں؟ دو، یا قلب مریض یا قلب سلیم۔ اب یہ تم پر چھوڑ دیا کہ تم اپنے دل کو قلب مریض رکھنا چاہتے ہو یا قلب سلیم رکھنا چاہتے ہو، تو آؤ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، قلب مریض بھی رہ سکتا ہے اگر تم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اگر گمراہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ گے، تکبر کرنے والے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ گے، گناہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ گے تو تمہارا دل مریض رہے گا، تمہارا قلب مریض رہے گا۔ اور اگر تم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اگر تم میرے انعام یافتہ بندوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ گے، دل تمہارا مریض ہوگا، صحبت تمہیں قلب سلیم کی نعمت عطا فرما دے گی۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ یہ تو قرآن کی ابتدا ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہ لوگوں کے پیچھے بولیے نا نہیں چلنا، بلکہ کن کے پیچھے چلنا ہے؟ انعمت علیہم، ان لوگوں کے پیچھے چلنا ہے جن پر میرا انعام ہو گیا، جن پر میرا کرم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر بتایا کہ اے میرے بندو میں نے دو طرح کے دل تمہیں دے دیے، اگر تم گمراہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو دل تمہارا شقی ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا، اس میں برائیاں جنم لینے لگیں گی۔ اے میرے بندو اگر تم انعام یافتہ بندوں کی صحبت میں آ جاؤ گے تو آؤ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا مع الصادقین، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اگر تم اپنے دل کو قلب مریض سے قلب سلیم میں تبدیل کرنا چاہتے ہو تو میری امت کے اور میرے محبوب کی امت کے سچے لوگوں کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ لو۔ فرمایا ادھر تم نیک لوگوں کی صحبت میں
جڑتے جاؤ گے اللہ تمہارے دل کو قلب مریض سے تبدیل کر کے قلب سلیم کی نعمت سے بہرایاب فرما دے گا۔ حاضرین محترم، یہ قلب سلیم والے دل یہ صحبت سے حاصل ہوتے ہیں۔ بولیے کس سے حاصل ہوتے ہیں؟ صحبت سے۔ جس بندے کی صحبت جتنی اچھی ہوگی اس کا دل اتنا پاک اور صاف ہوگا۔ اگر کوئی گانے والوں کی صحبت میں بیٹھے گا، ڈانس کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھے گا، ٹک ٹاکرز کی صحبت میں بیٹھے گا، جھوٹ بولنے والوں کی صحبت میں بیٹھے گا، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس پر برائی کا رنگ چڑھے گا۔ اور اگر کوئی داتا گنج بخش علی حجویری کی صحبت میں بیٹھے گا، کوئی سیدنا جنید بغدادی کی صحبت میں بیٹھے گا، کوئی سیدنا سری ساکتی، جس دن ہر کوئی پریشان دکھائی دے گا، وہ دن جس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر کوئی پریشان اور پشیمان دکھائی دے گا۔ فرمایا جن کا دل قلب سلیم ہو جائے اور قلب مریض ان کا دل نہ رہے تو پہلا انعام تو اسے یہ ملتا ہے کہ وہ میرا ولی ہو جاتا ہے، وہ میرا دوست ہو جاتا ہے، وہ میرا دوست ہو جاتا ہے، میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور جو محبوب ہو گیا میرا، پھر یہ ساری کائنات میری ہے، میں دنیا کا بھی اسے وارث بنا دیتا ہوں، آخرت کے دن کا بھی اسے وارث بنا دیتا ہوں۔ حاضرین محترم، یہ ولی کون ہوتا ہے؟ آئمہ نے جو ولی کی تعریف کی، میری گفتگو کے آج دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ میں بتانا چاہتا ہوں ابتدا میں حدیث نبوی کی صورت میں کہ اللہ کے ولی ہوتا کون ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ جڑنے کا فائدہ کیا ہے، اور تیسری جو میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہوگا وہ ہوگا کہ کل چکے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک گزرا، تو میں مختصراً پہلی مرتبہ آج آپ کے سامنے ان کی کچھ لائف سٹوری سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور جانتے ہیں ہم کہ وہ کون تھے۔ کیوں؟ یاد رکھ لیں، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی یہ حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے ولی کا ذکر کرنا یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے، اللہ کے ولی کا ذکر کرنا حقیقت میں اللہ کا ذکر ہے۔ اور یہ مسند احمد بن حنبل میں اور دیگر کتب حدیث میں حدیث آئی۔ آئیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ میں بتا رہا تھا کہ ولی کون ہے، اس کو امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں بیان کیا، اور یاد رکھ لیں یہ تفسیر کبیر قرآن مجید کی پہلی مفصل تفسیر ہے مفصل، اس سے پہلے لکھی گئی مگر وہ چھوٹی تھیں۔ تفصیلی تفسیر قرآن مجید کی وہ امام فخر الدین رازی نے کی، اور وہ لکھتے ہیں جب وہ لفظ ولی پر پہنچے، کیونکہ قرآن مجید میں 90 مرتبہ ولی کا لفظ آیا ہے، اونچا بولیے کتنی مرتبہ؟ 90 مرتبہ ولی کا لفظ آیا۔ جب وہ اس لفظ پر پہنچے تو انہوں نے جواب دیا، فرمانے لگے الولایت عبارت عن القرب فولی اللہ تعالی هو الذی یکون فی غایت القرب من اللہ تعالی۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو جب دیکھتا ہے تو اسے فقط خدا کی قدرت کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ پھر بتاتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جب سنتا ہے تو وہ فقط خدا اور مصطفیٰ کا کلام سنتا ہے۔ پھر فرمایا جب وہ بولتا ہے تو وہ فقط خدا اور مصطفیٰ کے احکامات بولتا ہے، اس کے سوا اس کی زبان پر کوئی کلمہ آتا ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا جب وہ چلتا ہے تو وہ فقط اس لیے چلتا ہے کہ میرے چلنے سے میرے محبوب کا پیغام 2-4 بندوں تک اور پہنچ جائے۔ فرمایا عبارت عن القرب، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے
کہ اس کا دیکھنا اللہ کے لیے، اونچا بولیے، اس کا دیکھنا، اونچا بولیے نا، اس کا دیکھنا اللہ کے لیے، اس کا سننا، اس کا بولنا، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا. فرمایا جس کا دیکھنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا سارا کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، فرمایا اس بندے کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. اور ایسا بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پہنچے گا، اسے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی اس کے دل پر غم آئے گا. یاد رکھ لیں، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ وہ پیر اور مرشد جو مریدوں کی تلاش میں جائے، بولیے کس کی تلاش میں جائے، اور نذرانوں کی تلاش میں جائے، ان پیڑوں سے ہمارا کوئی واسطہ. میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کس کو مرشد مانتے تھے. حاضرین محترم، فرمایا ولی وہ ہے. اور میری ایسی بات کرنے سے یہ بھی نہ کوئی سمجھے کہ میں بدنی کوئی سنی نہیں رہا اور وہابی ہو گیا ہوں اور کچھ اور نہیں. یہ سنی وہابی کی بات نہیں ہے، یہ وہ ہے، خدا کی عزت کی قسم، ہم اپنی جہالت کے باعث اصل جو تصوف کا چہرہ تھا، اصل جو روحانیت کا چہرہ تھا، اصل جو ولایت کا مقام تھا، ہم وہ بھول چکے. اور ہم سمجھتے ہیں جو بابا فرید الدین گنج شکر کی گدی پر بیٹھا ہے وہ بھی پیر ہے. نہیں، جو داتا گنج بخش علی حجویری کی گدی پر بیٹھا ہے وہ بھی پیر ہے. نہیں، یاد رکھ لیں، پیری مریدی اور مرشد ہونا یہ گدیوں پر بیٹھنے سے نہیں ہے. بھائی کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا، میری بات بڑی توجہ سے سنیں، کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا، تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث میں نے پہلے بھی سنائی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ہوں گے اللہ کے ولی. بولیے ہوں گے اللہ کے ولی. ظاہر ان کا یہ ہوگا کہ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، وہ کسی گدی پر بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے، کسی بڑے کی اولاد نہیں ہوں گے. یاد رکھ لیں، کسی بڑے کی اولاد ہونا اگر اتنا ہی اعلیٰ ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کبھی بھی دوزخ میں نہ جاتا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کبھی دوزخ میں، بولیے نا، نہ جاتا، نہ جاتی. بھائی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو جہل اور ابو لہب کبھی دوزخ کا ایندھن نہ بنتے. بھائی نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے. ہم نے تصوف اور پیری مریدی اور مرشدی کو اس بات کے اندر بند کر دیا کہ یہ بڑے کا بیٹا ہے. نہیں، بڑے کا بیٹا تب بڑا ہوگا جب وہ اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلے گا، اور اگر اپنے بڑوں کے نقش قدم پر نہیں چلتا اور شریعت کا پابند نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا عالم نہیں ہے، کیا قرآن اور حدیث کا عالم نہیں ہے، وہ لاکھ دعوے کر لے پیری اور مریدی کا، یاد رکھ لیں وہ پیر اور مرشد نہیں ہو سکتا. حاضرین محترم، آؤ اب میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں. فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس کو مریدوں کی تلاش نہیں ہوتی، نذرانوں کی تلاش نہیں ہوتی. قربان جاؤں سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں ابھی آگے چل کے بتاؤں گا، مگر آپ جس مرضی بزرگ کو اٹھا لیں، امام الاولیاء حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھ لیں. آپ ہر روز 13 سبجیکٹ پڑھاتے تھے، اتنے بڑے عالم تھے. بولیے کتنے سبجیکٹ پڑھاتے تھے؟ 13 سبجیکٹ. یاد رکھ لیں، کبھی بھی جاہل جس کو قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا اور علوم کا علم نہیں ہے، عالم بنے بغیر کوئی بندہ صوفی نہیں بن سکتا. اور ہمارے ہاں معاشرے میں جو جتنا جاہل ہوتا ہے وہ پٹے پہن لے گلے میں، گھنگرو پہن لے گلے میں، اور اس طرح کے بڑی بڑی تسبیح پہن لے گلے میں، تو ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا اللہ والا ہے جی. نہیں، انما یخش اللہ
من عبادہل علماء، جتنے اولیاء ہوئے سب پہلے عالم تھے، اس علم نے انہیں خدا کے قریب کیا اور وہ وقت کے امام ولایت بن گئے۔ آؤ آگے بڑھتا ہوں میں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ محبتیں ہیں کہ اگر ایسا اللہ والا کسی بندے کو مل جائے تو انعام کیا ملتا ہے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، میں آگے بڑھتے ہوئے ایک ایمان افروز حدیث پاک اس پر سنانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا اللہ والا مل جائے جس کو مریدوں کی تلاش، بولو نا، نہ ہو، پریشان نہیں ہونا، میں آپ کو درست بات بتا رہا ہوں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ پہلے نمبر پر تو یہ یاد میں رکھ لیں کہ بڑوں کا بیٹا بڑا نہیں ہوتا، ہاں ہو سکتا ہے اگر وہ بڑوں کے راستے پر چلے۔ دوسری بات یہ بتا رہا ہوں کہ جاہل کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اچھا اب آؤ، اگر کوئی ایسا ولی مل جائے تو اس سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں یہ ایک ہی حدیث بیان کر کے میں ڈائریکٹ حضور داتا گنج بخش علی اجویری کی ذات اقدس پر آنا چاہتا ہوں اور ان کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ والے ولی نہیں تھے جو ان کے نام پر ان کے مزار اقدس کے ارد گرد کی گلیوں میں لوگ کرتے پھرتے ہیں۔ ہاں وہ تھے جو ان کے مزار پر ادھر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر مسجد ہے اور مسجد میں اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، وہ تھے۔ آؤ میں پہلے حدیث پاک سنا لوں، اور یہ حدیث پاک میں دو سنانا چاہتا ہوں، سننے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا کہیے سبحان اللہ، اور ذرا حدیث پاک سن۔ یہ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، اور مسلم کی حدیث پاک کا نمبر ہے 2569۔ بولیے کیا نمبر ہے؟ 2569۔ حدیث پاک بڑی ایمان افروز۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی بندے سے اس وجہ سے محبت کرے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، بولیے کس وجہ سے محبت کرے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس وجہ سے محبت کرے، اور وہ اس سے ملا نہ ہو، کبھی نام سنا ہو کہ فلاں بستی میں، فلاں گاؤں میں، فلاں شہر میں، فلاں ملک میں کوئی اللہ والا فلاں نام کا رہتا ہے، اور وہ اس سے ملنے کے لیے گھر سے چل پڑے، بولیے ملنے کے لیے گھر سے چل پڑے۔ فرمایا وہ جب بندہ جا رہا ہوگا تو رستے میں اس کو اللہ کا ایک فرشتہ ملے گا، وہ اس سے پوچھے گا اے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ جواب دے گا باری تعالیٰ، وہ بندے کی شکل میں آئے گا، وہ کہے گا اللہ کے بندے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، میں اس بندے سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا ہوا ہوگا وہ اس سے پوچھے گا کہ اگر تو اس سے ملنے جا رہا ہے تو کیا تجھے اس سے کوئی کام ہے؟ کیا اس نے تیرے کوئی پیسے دینے؟ کیا تیرا اس نے کوئی کام کرنا ہے؟ کیا تو کسی دنیاوی غرض سے جا رہا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے نہیں اے پوچھنے والے، میں کسی دنیاوی غرض سے اس کے پاس نہیں جا رہا، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، وہ چونکہ اللہ سے محبت کرتا ہے لہذا میں اللہ کی وجہ سے اس بندے سے محبت کرتا ہوں اور اس بندے سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ حاضرین محترم، اللہ کا ولی جو میں نے پیور جس کی نشانی بتائی اس ولی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی رسول پورہ میں رہنے والا، اگر کوئی لاہور کی سرزمین پر رہنے والا، پاکستان کے کسی خطے اور قریہ میں رہنے والا ایسے اللہ کے بندے کو ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ذرا اپنا ایمان تازہ کرو، سنو کہ وہ فرشتہ کیا کہتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے اچھا تو اس سے
اللہ کے لیے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. لا غیر انی احببتہ فی اللہ, میں صرف اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور میں اللہ کی رضا کے لیے اس بندے سے ملنے جا رہا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہوں. وہ فرشتہ فرماتا ہے اچھا, فرشتہ کہتا ہے بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ, اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کی خاطر اس اللہ کے ولی, اس اللہ کے دوست, اس اللہ کے بندے سے اللہ کی محبت کی خاطر ملاقات کے لیے جانے والے, یاد رکھ اللہ فرماتا ہے کہ جو تیرے دل میں اور جتنی تیرے دل میں اس بندے کے لیے محبت ہے, اسی طرح اللہ آج کے بعد تیری ذات کے ساتھ محبت کرنے والا بن گیا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ جتنی محبت اس اللہ کے نیک بندے کے لیے جانے والے کے دل میں تھی, فرشتہ فرماتا ہے اے بندے جتنی تو اس سے محبت کرتا ہے اتنی محبت آج کے بعد اللہ تیری ذات سے کرنے لگ گیا ہے. اور پھر یہی حدیث, اس سے بھی آگے بڑھیے, اور یہ حدیث پاک بھی مسلم کی حدیث پاک کا نمبر 2568 حدیث پاک کا نمبر. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا, بولیے کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. ایمان تازہ کرو اور یہ مت سمجھو کہ یہ بابت شیعی کوئی نہیں, یہ بہت کچھ ہیں. ہاں وہ والے کچھ نہیں ہیں جن کو نہ دین کا پتہ نہ شریعت کا پتہ, جنہیں وضو کے فرائض کا پتہ نہیں, جنہیں نماز کے واجبات کا سنن کا پتہ نہیں, جو کبھی مصلی پر آئے نہیں, جس کا مولا سے کبھی تعلق جڑا نہیں. ارے دوستو, جس کی آنکھ خود کبھی مولا کی یاد میں نہیں تڑپی, وہ دل جس کا دل خود کبھی مولا کی یاد میں نہیں تڑپا, بھائی وہ دوسروں کو تڑپنا کیا سکھائے گا؟ جو خود کبھی مصلی پر نہیں آیا وہ دوسروں کو مصلی پر کیا لائے گا؟ میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی تاجدار کائنات نے علامات بیان فرمائی. فرمایا ایسے ولی جب قیامت کے دن پہنچیں گے میدان حشر میں تو اللہ فرمائے گا, اب یہ حدیث پاک مسلم کی ہے, میں بڑے سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. 2568 ایمان تازہ کیجئے اپنا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, سورج سوا نیزے پر ہوگا, ہر کوئی پریشان دکھائی دے گا, اللہ خود آواز دے گا. یار اب بھی نہیں بولو گے؟ کون دے گا آواز؟ اونچا بولیے, کون دے گا آواز؟ ہاتھ کھڑا کر کے بولو, محبت سے بولو, کون آواز دے گا؟ اللہ آواز دے گا کہ آج کدھر ہیں وہ لوگ جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. خدا کی عزت کی قسم, ہم اگر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرتے ہیں, اگر ہم سیدنا جنید بغدادی سے محبت کرتے ہیں, اگر ہم حضرت حبیب عجمی سے محبت کرتے ہیں, داؤد طائی سے محبت کرتے ہیں, سری سکتی سے محبت کرتے ہیں, رابعہ بصریہ سے محبت کرتے ہیں, الغرض کولولیا, کون صلحہ, اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت کسی دنیاوی غرض سے نہیں ہے, خدا کی عزت کی قسم اس لیے کرتے ہیں, یہ اللہ سے محبت کرتے تھے, ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں. فرمایا وہ کدھر ہیں, کدھر ہیں وہ جو میری رضا کی خاطر دنیا میں محبت کیا کرتے تھے؟ اللہ فرمائے گا ادھر آ جاؤ, آج کوئی سایہ نہیں ہے. آپ کی سبحان اللہ مجھے جواب دے گی کہ آپ کو یہ بات سن کر کتنا مزہ آیا اور لذت آئی اور کتنا اچھا لگا, مگر حدیث سنو. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم 2568, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ السلام آواز دیں گے, اللہ رب العزت قیامت کے دن آواز دیں گے کہ کدھر ہیں وہ جو دنیا میں رہتے ہوئے میری خاطر
آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے. آ جاؤ آج قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, میں اپنے عرش کا آج انہیں سایہ عطا فرماتا ہوں, اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہوں. یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو آپس میں کس وجہ سے محبت کرتے ہیں؟ اونچا بولیے, کس کے لیے محبت کرتے؟ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. حاضرین محترم, ایسی ہستیوں میں سے ایک ہستی جن کا عرس مبارک کل گزرا اور لاہور کی سرزمین پر آپ نے بسیرا کیا, وہ مبارک ذات حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. وقت ختم ہو گیا, آخری 3-4 منٹ ہیں. میں اسی میں آپ کا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور اس نیت سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ حقیقت میں اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے. سنیے ذرا محبت کے ساتھ کہ یہ وہ مبارک ذات ہیں کہ جن کے در دولت سے بڑے بڑے اولیاء نے, اصفیاء نے, اتقیاء نے فیض پایا. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے, آپ نے جب آقا علیہ السلام کے حکم پر ہندوستان کا رخ فرمایا تو پہلی حاضری جس در دولت پر دی اس کا نام سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ. 40 دن آپ نے قیام فرمایا, اور قیام فرمانے کے بعد صحبت کا وہ رنگ چڑھا, اللہ کے انوار و تجلیات کی وہ خیرات آپ کے در سے آپ کو ملی کہ 40 دن قیام کرنے کے بعد پکار اٹھے, گنج بخش فیض عالم, مظہر نور خدا, نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما. بیان کر کے گئے آپ کی ذات اقدس, آپ کی ولادت باسعادت 399 ہجری میں ہوئی. بولیے کب ہوئی؟ 399 ہجری میں. اور آپ کا یعنی 1009 عیسوی میں, اگر عیسوی کے اعتبار سے بتاؤں 1009 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی, اور 1072 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا. کم و بیش 63-64 سال کی عمر آپ نے پائی, مگر قربان جاؤں اس مختصر سی زندگی میں وہ مقام پایا جو بڑے بڑوں کو بھی میسر نہیں آیا. اور آپ کا بڑا خوبصورت تذکرہ جو میں آپ کے نسب کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ امام ولایت آپ کی 7ویں پشت میں سے ہیں. مولا علی المرتضی کی 7ویں پشت میں سے. آؤ میں ان کا سلسلہ نسب سنیے. آپ کا نام ہے علی بن عثمان. بولیے کیا نام ہے؟ آپ کی ولادت افغانستان میں ہوئی. افغانستان میں 2 علاقے تھے, ایک غزنی تھا اور ایک جلاب تھا. جلاب اور غزنی. غزنی میں آپ کے دادا تھے اور جلاب میں آپ کے ننیال تھا, ننیال. حاضرین محترم, وہاں پیدا ہوئے, اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے میں نے بتایا کہاں تک جاتا ہے, مولا علی المرتضی تک. اچھا, آپ کا نام حضرت علی نام ہے. ابو الحسن آپ کی کنیت ہے. آپ کے والد کا نام شیخ عثمان ہے, ان کے والد کا نام سید علی ہے. اب آپ بولتے جائیں, یہ بزرگوں کے نام ہیں اور محبت سے سنتے جائیں. ان کے والد, آپ کے والد کا نام شیخ عثمان, ان کے والد کا نام شیخ علی, ان کے والد کا نام شیخ عبد الرحمن, ان کے شیخ کا نام حضرت شیخ ابو الحسن شاہ الشجاع, ان کے والد کا نام حضرت حسین اصغر, ان کے والد کا نام امام حسن علیہ السلام, اور ان کے والد کا نام مولا علی المرتضی علیہ السلام. تو یوں 7 واسطوں سے
آپ مولا علی المرتضیٰ کے خاندان اور آپ کی نسل سے ہیں. یہ 7 واسطوں سے آپ ہیں نسباً. بولیے کس طرح؟ نسباً. اور اگر ہم طریقت کے اعتبار سے دیکھیں، روحانیت کے اعتبار سے دیکھیں، تو روحانیت کے اعتبار سے بھی آپ 7 واسطوں سے مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. آپ کا خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریبی تعلق ہے. اور آخری بات کر دوں، آخری بات بڑی توجہ سے سن لیں، وہ یہ کہ آپ کا تعلق تو یہ تھا، اور قربان جاؤں آپ نے جو ولایت کا درس دیا، بولیے کیسا درس دیا؟ ولایت کا. آپ کے جو مرشد تھے حضرت سیدنا امام، حضرت سیدنا آپ کے جو مرشد تھے، آپ ان کا طریق ذرا سنیے، بڑا خوبصورت. حضرت ابو الفضل محمد بن حسن الختلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے مرشد تھے. اب کیسے مرشد میسر آئے؟ یہاں سے اصل تصوف، اصل روحانیت اور اصل پیری مریدی کا کانسیپٹ واضح ہوتا ہے. اور وہ کیا کہ آپ کے مرشد، یہ جو بعض اوقات پیران کرام اور نام نہاد اللہ والے ہم اچھا گمان رکھیں گے، وہ آپ کو پتہ ہے خاص قسم کی دستار، خاص قسم کی ٹوپی اور خاص قسم کا لباس پہنا دیتے ہیں اپنے مریدوں کو. حضرت سیدنا شیخ الختلی جو آپ کے پیر و مرشد تھے، ان کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی آپ کی مجلس میں اس طرح خاص وضاحت لے کر آ جاتا، آپ اس کے ساتھ شدت کے ساتھ پیش آتے اور کہتے کہ تصوف اور روحانیت میں یہ خاص لباس اپنانا اور خاص رنگ پہننا یہ کوئی جائز کام نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتے تھے یہ اپنے ظاہر پر جبے پہنتے ہو، یہ ظاہر پر خاص قسم کی ٹوپی پہنتے ہو، یہ اپنے ظاہر پر اور رنگ چڑھاتے ہو. وہ کہتے تھے اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شاگردوں کو کہ بھائی ان رنگوں سے آزاد ہو جاؤ، صبح بھی شام بھی. وَأَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے بہتر کائنات میں کوئی رنگ نہیں ہے. اپنے اوپر رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کی عبادت کا رنگ چڑھاؤ، اپنے اوپر رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کی خشیت کا رنگ چڑھاؤ، اپنے اوپر رنگ چڑھانا ہے تو مخلوق خدا کی خدمت کا رنگ چڑھاؤ. یہ وہی تھے کہ ایک بار آذربائیجان جا رہے تھے، آخری جملہ، آذربائیجان جا رہے تھے اور آذربائیجان پہنچے تو وہاں کچھ ایسے ہی خرقہ پوش، رنگ برنگے کپڑے اور رنگ برنگی ٹوپیاں پہنے ہوئے کچھ لوگ کسی امیر سے گندم لے رہے تھے، گندم خیرات لے رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ باری تعالیٰ کے بندے اور میرے محبوب اور میرے مرشد، آپ بتائیے یہ ان مریدوں کا حال یہ کیوں ہو گیا کہ یہ کسی بڑے کی بارگاہ میں جا کر خیرات مانگ رہے ہیں جبکہ ان کا رشتہ تو اس بڑے سے ہے؟ یہ اتنے ذلیل کیوں ہو گئے کہ آج کسی امیر کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہیں؟ ہائے قربان جاؤں، ذرا سنیے بڑی ایمان افروز بات. آپ نے جواب دیا، فرمایا جس بندے کا مرشد مریدوں کا طلبگار ہو کہ جہاں محفل کی وہاں بندے کھڑے کر دیے اپنے خلفاء کہ میرے کرامات اور فضائل بیان کرو اور تاکہ لوگ میرے مرید ہو جائیں. فرمایا جس بندے کا مرشد مریدوں کا طالب ہو، جس بندے کا مرشد واہ واہ کا طلبگار ہو، جس بندے کا مرشد لائکس کا، کمنٹس کا اور فالوئنگ کا خواہش مند ہو، فرمایا اس کے مرید خود پیر وہ مریدوں کا طالب ہوگا اور اس کے جو مرید ہوں گے وہ دنیا کے مال کے طلبگار ہو جائیں گے. دوستو ایسے اللہ والے نہیں ہیں. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ہمیں جو بات سکھائی وہ کہتے ہیں بیٹا
وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو مریدوں کا طلبگار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تو وہ مریدوں کا طلبگار ہے, اس نے اللہ کا طلبگار کب بننا ہے؟ اللہ کا بندہ وہ ہوگا جو مریدوں کا طلبگار نہیں ہوگا, بلکہ کس کا طلبگار ہوگا؟ اونچا بولیے, ہاتھ کھڑا کر کے بولیے, کس کا طلبگار ہوگا؟ اللہ کا طلبگار, جو آپ کو اللہ کی طرف لے کر جائے, اللہ کے رسول کی طرف لے کر جائے, خدمت انسانیت کا طلب دے, قرآن اور حدیث میں غوطہ زنی کرے اور امت کے لیے علوم عام کر دے. فرمایا یہی سچے مومن ہیں, یہی سچے اللہ کے بندے ہیں. اور اگر کوئی بندہ ایسوں کی صحبت میں بیٹھ جائے تو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ دل دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک دل مریض ہوتا ہے, ایک دل سلیم ہوتا ہے. جب بندہ ایسوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر وہ آپ کو درود و سلام پر لگاتے ہیں. اونچا بولیے, کس پر لگاتے ہیں؟ درود و سلام میں. ہماری مسجد میں بھی ہر جمعرات کو مغرب کے بعد درود و سلام کی محفل ہوتی ہے, آیا کریں, بیٹھا کریں. فرمایا وہ درود و سلام پر لگاتے, اللہ کے ذکر پر لگاتے, انسانیت کی خدمت پر لگاتے. جب بندہ ایسی ایکٹیویٹیز میں ایسوں کے ساتھ جڑ کر انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا پیکر بنتا ہے تو پھر اللہ اس کے دل کو قلب مریض سے ہٹا کر قلب سلیم کی نعمت کو عطا فرما دیتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کی سنگت و صحبت سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.